हेलो। हेलो। जी मौलाना अब्दुल खालिद साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप कहाँ पर इस टाइम? जी, इस वक्त आप कहाँ पर है? क्या मेरा मुकाम? तो फिलहाल अभी इस वक्त कहाँ पर है आप? अभी तो हम बुरागा मरकज में हूँ। अच्छा, आप भुरागांव के रहने वाले? नहीं नहीं, हम तो हमारा अभी मैं मरकज में हूँ, मतलब 15-20 दिन हो गया। अच्छा, तो आप शमसुल आलम साहब के बेटा? शमसुल आलम साहब का बेटा नहीं है, अच्छा लेकिन उनका साथी हूँ। अच्छा अच्छा, वो ना हमारे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट जो आमिर साहब शमसुल आलम साहब, जी उनका साथी है आप? जी जी, उनका साथी हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आप फ्री है? हाँ, हम तो फ्री है अभी। थोड़ी देर बातचीत करने के लिए मैंने फोन किया था। जी बोलिए। तो आप उलमा देवबंद की तरफ से है ना? जी, आप जो उलमा देवबंद की तरफ से है ना? नहीं नहीं, देवबंद तो जान पहचान है, लेकिन अभी तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उलमा का, ना ना, देवबंद आप का। उलमा देवबंद से ताल्लुक तो है आप लोगों की? ताल्लुक तो इतना ज्यादा नहीं है, हम्म, इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा मतलब हमारा यहाँ का कोई मौलाना ऐसा है कि बहुत देवबंद से फारिग हो के आया, अच्छा। ऐसा है। आप कहाँ से फारगात हासिल किए? मैं तो मौलाना नहीं हूँ, मैं तो मास्टर साहब हूँ। अच्छा अच्छा, अब कहाँ से अच्छा, आपको मौलाना नहीं है, आप हाफिज है क्या? हाफिज भी नहीं है? नहीं नहीं, फारिग नहीं है, तो हम जनरल हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि जी आप आलिम हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। नहीं, हम तो आलिम नहीं हूँ, मेरा बेटा एक आलिम है। अच्छा अच्छा, क्या नाम उनका? मेरा नाम, बेटा का नाम मोहम्मद वलीद। वालिद, अच्छा वली साहब। वो भी जी भुरागांव के है? नहीं नहीं, वो तो हमारा मुकाम में है अभी। अच्छा, आपका मुकाम किधर है, किस जगह? मेरा मेरा मुकाम मतलब मरकज से तकरीबन 15 किलोमीटर। मतलब डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव के है? डिस्ट्रिक्ट तो मुरीगांव के है। अच्छा, चलिए शुक्रिया बताने के लिए आप कि कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी बरेली शरीफ से बोल रहा हूँ। मैं आसाम के रहने वाला हूँ। मैं भी मोरीगांव आसाम। डिस्ट्रिक्ट के हूँ। हाँ, मैं भी मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आपकी अभी मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है? अभी मैं फिलहाल मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ, अभी बरेली शरीफ में हूँ। अच्छा, बरेली शरीफ में है। हाँ, अच्छा अच्छा। आपसे वो बातचीत करनी थी कि मिलाद और क़याम के बारे में। क्या आपके नज़दीक मिलाद और क़याम जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है, शिरक है, बिदअत है, क्या है? नहीं, ये तो मेरा मालूम नहीं है, तो भाई देखो, हम आलिम नहीं है ना, अच्छा अच्छा, हम तो जनरल है। ये मुफ्ती साहब का बात है। तो ज़रा आप अपने बेटा वलीद साहब का नंबर दे दीजिएगा, उनसे मैं बात कर लूँगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप अच्छा, आलिम नहीं है तो। आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी बरेली शरीफ में हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में है? क्या आप मुरीगांव में कभी आया था? मैं रहने वाला मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आसाम के रहने वाला। सुबह आसाम में डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव है। मुरीगांव बुरागांव, कहाँ के, कहाँ हाँ, के रहने वाला आप? बिल्कुल मैं बुरागांव बाजार की तरफ। बुरागांव बाजार है ना? बुरागांव बाजार है, अब तो बुरागांव बाजार के जो मरकज है वही है ना? हाँ, बुरागांव मरकज जो है, मरकज से पूरब की तरफ। पूर्व की तरफ? जी जी, थोड़ा आगे टेंगागुरी से पहले। टेंगागरी से और पहले? हाँ हाँ, तिनसुकिया? तिनसुकिया नहीं, टेंगागुरी से पहले, आगे नहीं, पहले। टेंगागरी से पहले? वो जो मस्जिद है, मस्जिद मदनिया। मस्जिद मदीना के मतलब बालीडुंगा? बालीडुंगा? हाँ उधर ही, हाँ मदीना की तरफ है। पहले मेरी आप इधर। मेरी जो गुफ्तगू मुफ्ती हबीबुर रहमान से हुई थी। मुफ्ती बबीर अहमद से बालीडुंगा की है, वो तो हाँ टेंगागरी मदरसा का उस्ताद है। हाँ, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, गुफ्तगू मिलाद और क़याम के बारे में। हाँ जो हाँ मैंने उसको सवाल किया था, फिर उन्होंने जवाब ना दे सका, आखिर फोन काट के मुझे गालियां देकर फोन काट के चला गया। हाँ। तो अच्छा मैं अच्छा। चाहता हूँ किसी उलमा देवबंद से ताल्लुक रखने वाला अच्छे मुफ्ती हो, अच्छे आलिम हो, क्योंकि तो आप एक हदीस। काम कीजिए, आप देवबंद में पूछे। जी, देवबंद जो आपके देवबंद में पूछे, आपके क्या बोलते हैं ना,
فتویٰ دیوبند جو ہے نا، فتویٰ دارال علوم دیوبند، ہاں وہاں پوچھ لیجیے۔ نہیں ایسا ہے، جو دارالعلوم دیوبند میں جو ابھی کام چل رہے ہیں تو وہ تو چل رہے دیوبند میں، یو پی میں ہے وہ، جو دیوبند سے تعلقات رکھنے والے، تبلیغی جماعت میں چلنے والے جانے والے، تو ان لوگوں سے مجھے گفتگو کرنی ہے کہ بھائی یہ آپ کے نزدیک کیا ہے، کہ حدیث میں ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں، اجماع میں ہے یا نہیں، قیاس میں ہے یا نہیں۔ جو اچھے عالم ہوں گے ان سے میں گفتگو کروں گا تو وہ سمجھ پائیں گے، کیونکہ میں نے آسام شیلسر مفتی حسین احمد لشکر دارالعلوم کے پرنسپل ہے، ان سے بھی میں نے گفتگو کی، لاسٹ انہوں نے بھی جواب نہ دے سکا، اور لاسٹ میں میں نے کہا ایسا ہے آپ مناظرہ کرنے کے تیار ہیں، آپ آسام میں کہیں بھی مناظرہ کا انتظام کر لیں پولیس پرشاسن کے ساتھ، انشاءاللہ میں آنے کے تیار ہوں، لیکن وہ مناظرہ کرنے کی بھی تیار نہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے ذمہ دار ہے تبلیغ جماعت کے جو ایک کتاب ہے دینی دعوت، آپ نے پڑھی ہے؟ دینی دعوت تو پوری ہے، پوری پڑھی ہے نا، مکمل نہیں پڑھا، اچھا لیکن کتاب ملے ہیں۔ مولانا مولوی الیاس کاندھیلوی نے لکھا، ہاں اس میں یہ لکھا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت تحریک صلاۃ ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ تحریک صلاۃ ہے، یعنی نماز سکھانے کا راستہ، ایک طریقہ، ایک قانون، کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم خدا کی ہمیں ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ تب جب انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح جملہ استعمال کیا کہ ان کو تبلیغ سے مطلب یہ ہے کہ وہ نئی قوم پیدا کرنی ہے، پھر ہم لوگ جو ہے یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ جب ٹھیک ہے، ہاں ایک بات سنیے مولانا صاحب، جی بولیے۔ آپ کے میرا نمبر کسے ملا؟ میں آپ کا نمبر میں گوگل میں سرچ کر رہا تھا نا، گوگل میں تو بہت لوگوں کا نمبر لکھ کے آیا، عبد الخالق صاحب لکھ کے، مفتی سلمان لکھ کے، اس طرح کچھ لکھ کے آیا۔ میں نے مفتی سلمان صاحب کا، مفتی سلمان کو جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں مفتی سلمان کو بھی میں نے فون کیا، لیکن انہوں نے ایک بار ریسیو کرا کل، کہہ رہے میں بزی ہوں، تھوڑی دیر بعد بات کروں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے ابھی دوبارہ مجھے فون کیا بھی نہیں، اور میں نے فون کیا انہوں نے فون ریسیو بھی نہیں کیا، اور میں نے ان کی واٹس ایپ کے ذریعے، مفتی سلمان کے ساتھی رہتے ہیں نا ہم۔ اچھا، تو میں نے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے 3 سوال کیا کہ علماء دیوبند کی طرف سے جب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہے، آپ جانتے ہیں ہاں مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب الامداد میں لکھا تو ان کی کوئی مرید صاحب ہے، وہ خواب میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لیکن انہوں نے یہ کوشش کیا کہ محمد رسول اللہ پڑھوں، لیکن اس کی زبان میں محمد رسول اللہ وہ نکل کے نہیں آیا، پھر انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اس پڑھتے بعد میں انہوں نے کہا چلو میں درود شریف پڑھتا ہوں، تو انہوں نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ الامداد جو کتاب ہے نا، الامداد میں یہ عبارت موجود ہے۔ تو انہوں اشرف علی تھانوی صاحب سے دوسرے دن یہ سوال کیا کہ حضور میں نے ایسا ایسا پڑھا، تو انہوں نے کہا بقولہ تعالی یہ متبع سنت ہے۔ تو مجھے ان کو یہ سوال کیا تھا کہ اگر اشرف علی تھانوی اپنے نام پر کلمہ بنا رہے ہیں اشرف علی رسول اللہ، تو اشرف علی رسول اللہ تو ہو نہیں سکتے کہ وہ آخری نبی ایک ہی ہے، جو قرآن میں ہے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی کی بعد اگر کوئی دوسرا نبی اپنی آپ کو دعویٰ کرے وہ شریعت مطہرہ کے نزدیک وہ تو کافر ہے۔ تو یہی عبارت میں نے اس کتاب کا اسکرین شاٹ میں نے مفتی سلمان کو بھیجا، تو انہوں نے ابھی تو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال میں نے بھیجا تھا کہ علماء دیوبند کے اکابر جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب سہارنپوری، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الناس صفحہ نمبر 13 پر لکھا بالفرض بعد نبوی زمانہ میں اگر کوئی نبی اس فرض کیا جائے یا اس زمین میں پیدا ہو تو محمد کی خاتمیت پر کوئی فرق نہ آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے، یہ آپ کی بھی عقیدہ ہے، ہماری بھی عقیدہ ہے، لیکن ان کو اپنی کتاب میں جو لکھا حضور کی بات اگر کوئی نبی آ جائے لیکن نبی کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، تو پھر نبی کی بعد نبی آنے کا دعویٰ کرنے والا بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب اور بھیجا تھا جو کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے کہ علم غیب کی بر
علم غیب دو قسم، ایک بعض ایک کل غیب اللہ کا ہے اور بعض نبی کا ہے. تو انہوں نے یہ کہا اگر بعض علم غیبیہ ہے تو اگر اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر جانور، ہر پاگل، ہر بچہ، ہر گادھا کو بھی حاصل ہے. یہ بھی عبارت ان کو میں نے پیش کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدسہ پر علم غیب کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دے یا جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے، وہ انسان مسلمان ہو نہیں سکتا. تو اس طرح میں صرف تین سوال بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے چلو آپ کو فون کر لیتا ہوں، آپ کیا کہتے اس کے بارے میں. ایسی عبارت ہمارے پاس بہت ہے، ہزاروں عبارت ہے علماء دیوبند کی طرف سے. اب یہ بتائیے کہ ایسی عبارت لکھنے والا، کتابوں میں تحریر کرنے والا، ان کی عقیدہ ایسے رکھنے والا، اس شخص کی احتیاط کرنا، اس شخص کی اتباع کرنا، وہ بھی تو مسلمان نہیں ہوگا نا. کیونکہ علامہ ابوالدین شامی فتویٰ شامی کے اندر لکھا ہے من شک فی کفرہ و عذابی فقط کفر. ان عبارتوں کی وجہ سے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم ننتوی، خلیل احمد ہمبیٹوی اور سید احمد بریلوی، ان 5 لوگوں کے حسام الحرمین مطالعہ کیجیے، وہاں پر کفر کا فتویٰ دیا. اور ان لوگوں پر کفر پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو ہمیں حدیث میں نے ابھی پیش کیا. تو علماء دیوبند کو جو یہ تبلیغ کی جماعت نکال کے اپنا عقیدہ ہی صحیح نہیں، عقیدہ پہلے درست کر لینا چاہیے، لیکن عقیدہ درست نہ کر کے یہ تبلیغ کر کے کیا فائدہ ہے؟ ہیلو سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہوں. جی. تو پہلے ہمیں عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، عقیدہ صحیح کرنے کے بعد ہمیں اور دیگر عبادتیں کرنا چاہیے. لیکن ہم دیگر عبادت کرنے سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، لیکن عقیدہ درست نہیں، عقیدہ کفریہ ہے، ہم دیگر عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو ہم تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آؤ مسجد طرف، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کلمہ پڑھو، نماز اس طرح پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، یہ شرائط نماز ہے، یہ فرائض نماز ہے، اس طرح صورتیں پڑھنی چاہیے، مخارج کے ساتھ ادا پڑھنا چاہیے. لیکن حضرت ان چیزوں سے پہلے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے نا. جب ہم نے اتنی عبارتیں پیش کیا اور اتنی عبارتیں علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں چھپایا ہے، ان عبارتوں میں جو کفری عقیدہ ثابت ہوا تو ان کفری عبارتوں سے توبہ نہیں کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے، مساجد میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا، ہمارا جو ایک مولانا ہے، مولانا عارف الدین، آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، لیکن نمبر نہیں ہے میرے پاس. مولانا عارف الدین؟ جی جانتے ہیں، برا گاؤں کیا نا؟ ہاں، برا گاؤں کا پہلے امام تھا. ہاں، تو ان کا نمبر ہے، اب میں نے وہ اس نمبر کے واٹس ایپ میں پیش کر دیا آپ. ہاں ٹھیک ہے، ہم دے رہا ہوں. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو ابھی میں نے